سوال ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے یعنی جن کی وفات ہو چکی ہے ان کے لیے قرآن بخش سکتے ہیں کہ نہیں، اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کہ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب میت کو پہنچانے کا معاملہ ہے، علماء میں اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں قرآن پڑھ کر، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے، پہنچتا ہی نہیں، قرآن پڑھ کے کسی کو بخشنا یہ صحیح نہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کی تفسیر میں، کہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، آدمی اسی چیز کا مالک ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اس آیت کے ضمن میں انہوں نے بات کہی ہے۔ اور دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس مال کم تھا اور قرآن زیادہ تھا، ان کے پاس قرآن تھا۔ دیکھیے مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، ایک عورت سے نکاح کے لیے تیار ہو گیا، آپ نے پوچھا اس کے لیے مہر کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ اس آدمی کے پاس یعنی کہا میرے پاس ایک تہبند ہے۔ اس نے کہا اس کا کیا کرے گا تو؟ اس میں سے خود استعمال کرے گا کہ بیوی کو دے گا؟ یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جا اپنے گھر میں جا کے ایک انگوٹھی صحیح ڈھونڈ کے لا مہر میں دینے کے لیے۔ وہ گھر میں گیا، ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا، کچھ بھی نہیں ملا، واپس خالی ہاتھ۔ کہا اللہ کے رسول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تیرے پاس کچھ قرآن ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے، یہ صورت یہ صورت یہ صورت مجھ کو یاد ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کا نکاح یعنی تجھ کو تیرے نکاح میں اس کو دے دیا اس قرآن کے عوض، یعنی تو اس کو قرآن سکھائے گا۔ مزدوری بھی مہر بن سکتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی تھی۔ سورہ قصص آپ دیکھیں، آپ کو تفصیل ملے گی اس میں۔ تو میں یہ کام کروں گا، یہ بھی مہر بن سکتا ہے۔ آدمی کی ایکٹیویٹی بھی مال ہوتی ہے، اسی لیے کسب اللہ نے اس کو کہا ہے۔ تو وہ صحابی ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس قرآن ہے۔ لیکن کیا آپ کو کوئی ایسے صحابی ملتے ہیں جنہوں نے اپنی کسی یعنی فوت شدہ کے لیے قرآن پڑھ کے بخشا ہو؟ یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے، کیا آپ نے حضرت خدیجہ کو یا حضرت حمزہ کو یا کسی اور صحابی کو قرآن پڑھ کے ایک سورہ ہی کیوں نہیں، نبی کی ایک سورت ایک آیت نبی پڑھ لے، زمین آسمان سے بھاری ہے وہ، کیا آپ نے محبت میں ایسا کیا کہ ایک آیت پڑھ کے کسی کو بخش دی؟ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ نیکی اتنی بڑی ہے، لوگ بولتے قرآن پڑھ کے بخشتے نہیں، کیسے لوگ ہیں یہ لوگ؟ اگر یہ واقعی اسی نیکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جبکہ ان کے پاس قرآن تھا، مال نہیں تھا۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو معلوم ہوا یہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے داعیہ اور موقع ہونے کے باوجود جو کام نہیں کیا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر واقعی کرنے کی چیز ہوتی، نیکی ہوتی تو ان سے نہیں چھوٹتی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بھی یہ نیکی نہیں کیے اور صحابہ نے بھی نہیں کیا، حالانکہ ان کو قرآن یاد تھا۔ آپ غور کریں اندھیرے میں بیٹھ کے اس پہ، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے، کیا سوچ رہے ہیں۔ کیا میت کی طرف سے ایصال ثواب کرنا اور میت کو قرآن وغیرہ پڑھ کر بخشنا جائز ہے؟ میت کی طرف سے قرآن پڑھ کر بخشنے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قرآن پڑھ کے اس کو بخشنا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ البتہ میت کی طرف سے صدقہ کر کے اس کو ثواب پہنچانے کی گنجائش ہے، وہ جائز ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں وہ جائز ہے، کر سکتے ہیں ایسا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب نہیں دی۔ صحابی کے پوچھنے پر آپ نے کہا ایسا کر سکتے ہیں، تو اس کا جواز ہے، کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اول تو یہ لفظ ہی نامناسب ہے۔ بخشنے کا کام اللہ رب العزت کا ہے، بخشنے والا وہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید بھی غفور نہیں کہلاتا، بخشنے والا نہیں ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم بخش رہے ہیں بزرگوں کو، یہ نامناسب اور توہین آمیز جملہ ہے۔ اول تو اس لفظ کو ہی ترک کر دینا چاہیے۔ رہی بات یہ، اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس کو ہم اپنے کسی بزرگ کو، رشتہ دار کو، ماں کو، باپ کو، دادا دادی کو دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔
تو پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ کو جو آپ نے قرآن پڑھا آپ کو کچھ ملا، یہ معلوم ہوا آپ کو کہ مل گیا ہے، اور جب یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے تو آپ دوسرے کو کیا دے دیں؟ جب آپ کی جھولی ہی خالی ہے دوسرے کو آپ کیا دیں گے؟ پھر یہ جو ثواب ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت یا آپ؟ اگر اللہ رب العزت اس کا مالک ہے تو آپ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیسے کر سکتے ہیں؟ بنیے کی دکان ہو حلوائی کی اور ہم اس میں سے مٹھائی لے لے کے کسی کو بھی کھلاتے رہیں، یا جائیں اور صبح کو فاتحہ پڑھیں اور کہہ دیں لوگ کھاؤ، تو جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ جب تک اس کو خریدے نہیں، ملکیت ہماری جب تک نہیں ہے ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ چوتھی بات، یہ طریقہ ہمارے زمانے میں یہ نکلا ہوا، میں تو بہت زمانے سے سن رہے ہیں، لیکن قرآن رسول اکرم کے زمانے میں موجود تھا، انتقال اس زمانے میں بھی لوگوں کو ہوتا تھا، ثواب کی ضرورت ان لوگوں کو بھی تھی، اور وہ لوگ بھی اپنے عزیزوں سے محبت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے قرآن پڑھ کر کیوں نہیں اپنے عزیزوں کو پہنچایا؟ سوال یہ ہے، کیا ہم ان سے زیادہ پرہیزگار ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ اپنے عزیزوں سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہم کو ان سے زیادہ دین آتا ہے؟ یہ ساری بات ہے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اپنے عزیز کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ پہنچا سکتے۔ ایصال ثواب کے تمام وہ طریقے درست ہیں جو رسول اکرم نے بتائے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کریں، ساتھ میں اپنے عزیز کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنے عزیز کے لیے پروردگار ان کی بخشش فرما، ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی کوتاہیوں کو بخش دے۔ آپ دعا مانگیے، قرآن آپ نے پڑھا ہے، اس کے بعد دعا کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ یہ چیز ان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ کوئی مالی صدقہ آپ کریں، ان کے لیے غریب و مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جاڑے کا زمانہ ہے، غریب بیچارے فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز اوڑھنے کی بھی نہیں ہے، اخبار اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ کمبل خریدیے اور ان کو لے کر دیجئے، اور نیت رکھیے کہ پروردگار اس کا ثواب ہمارے فلاں کو پہنچا دے، تو ان کو ثواب پہنچتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ اس کے لیے دعا کریں، صدقہ خیرات کریں، مالی صدقہ کریں، اس سے اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ قرآن خوانی کا یہ طریقہ جو ہمارے ہاں رائج قرار دیا گیا ہے، صحابہ کرام ائمہ سے قطعاً ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ صرف قرآن پڑھ کر کے بخشنا بھی یہ کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے۔ جی، میت کو قرآن پڑھ کر بخشوانا، مردے کو قرآن پڑھ کر بخشوانا۔ آئیے سب سے پہلے میں دعا پڑھ دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39 اور 40، 39 اور 40۔ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے، اور ہر آدمی اپنی کوشش کو دیکھ لے گا۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے جو کوشش کی اس کو وہ ملے گا۔ دنیا میں تو قرآن کے قریب نہیں تھا، اب قرآن ہی کے ذریعے بخشوایا جا رہا ہے۔ خود قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اب قرآن کو پڑھ کے اس کو بخشوا رہے ہیں۔ دنیا میں آدمی غلط کام کر رہا تھا اور ایک قرآن پڑھ دینے سے اس کی بخشائش ہو جائے گی؟ جی نہیں، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور کوئی دوسرے کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ ہمارا بولتے ہیں نا کہ ایصال ثواب کے لیے، نیک کام کے لیے، ہاں کچھ مالی عبادت ہے، صدقہ جاریہ، اس کا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن قرآن کے سلسلے میں نہیں آیا کہ ایک قرآن پڑھ دو اس کو بخش دیا جائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملتا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے لیے پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ بزرگان دین کیا نہیں ہے کہ وہ بھی بخشوا لیے، قرآن پڑھ دیے؟ جی نہیں، لوگ ایصال ثواب کے لیے، یعنی ثواب پہنچانے کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں۔
صحیح مسلم کتاب العلم حدیث نمبر 1017، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیء۔ جس نے بھی کوئی اچھی سنت ایجاد کی تو اس پر عمل کیا گیا تو اس کو اجر لکھا جائے گا جس نے عمل کیا ہے، اور ان لوگوں کے بدلے میں سے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صحیح چیز چھوٹ گئی ہے اس کو ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے، لیکن کوئی بھی چیز قرآن اور حدیث کے حساب سے ہو، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہ ہو۔ اگر ایصال ثواب کا فائدہ تو ایصال گناہ کا اس کا تصور کیا ہے؟ کیا گناہ کرنے سے کسی کے کھاتے میں گناہ جمع ہو جائے گا؟ ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرے اور دوسرے کے کھاتے میں گناہ جمع ہو جائے؟ جی نہیں۔ تو جس طریقے سے گناہ کرنے سے دوسرے کے کھاتے میں گناہ جمع نہیں ہوگا، اسی طریقے سے نیک کام کرنے سے دوسرے کے کھاتے میں نیک کام جمع نہیں ہوگا۔ کھانا ہم کھائیں گے، پیٹ دوسرے کا کیسے بھر جائے گا؟ مثال کے طور پر میں کھاتا ہوں، آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ ایسا نہیں۔ اگر میں نیکی کروں آپ کو مل جائے تو میں گناہ کروں تو آپ کو بھی گناہ ملنا چاہیے، کھاتے میں جمع ہونا چاہیے، کیونکہ برائی بھی پھیلتی ہے۔ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ۔ اور جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، اس پر عمل کیا گیا تو وہ برائی لکھی جائے گی اور ان کے گناہوں میں سے کسی طرح کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو بھی عمل کریں گے اس کے لیے برائی تو ہی، لیکن جو ایجاد کرے گا برائی کو اس کی بھی سزا ملتی چلی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18۔ کل کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ جو تصور رکھے ہوئے ہیں کہ زندگی بھر عیش کرو، بس ایک قرآن پڑھ لیے بخش دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ کسی کو بخشنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا ہے، اور ہم نیکی کریں گے اس کا فائدہ اس کو کیسے ہو جائے گا؟ اگر فائدہ ہو رہا ہے نیکی کا تو ہم گناہ کریں گے تو گناہ بھی اس پر ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو یہ تصور رکھنا صحیح نہیں، خود عمل کیجئے، کوشش کیجئے، اس کا فائدہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے قرآن خوانی کے لفظ سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ ملاوٹی چیز ہے، 2 نمبر چیز ہے۔ قرآن عربی کا لفظ ہے اور خوانی خانن فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ کے نبی تو عربی زبان بولتے تھے اور یہ فارسی زبان کا استعمال اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ پتہ لگتا ہے کہ ملاوٹ ہو گئی ہے اس چیز میں۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے علیحدہ بھی قرآن پڑھے اور آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ان کی روحوں کو بخشے، تو یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر اللہ کے نبی یہ کام کرتے تو صحیح تھا، ہم بھی کر سکتے تھے اور یہ باعث اجر و ثواب ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں لہٰذا وہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر وہ کام جو کیا جائے اور اس دین میں نہ ہو فہو رد، وہ مردود ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا علیحدہ قرآن مجید پڑھ کر اس طریقے سے بخشنا احادیث سے ثابت نہیں۔ کیا مردے کو قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ قرآن و سنت سے وعدے کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال کا اجر و ثواب رک جاتا ہے سوائے 3 عملوں کے۔ اس میں پہلا صدقۃ جاریہ، وہ نیک عمل، وہ صدقہ جاریہ جو دنیا میں کر کے گیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، کوئی اور اس نے ایسا کام کیا جو اس کے بعد اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا اجر ملتا رہے گا۔ دوسرا وہ علم جو پڑھا کر گیا، اب ایک قاری صاحب ہے جنہوں نے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، عالم ہے جس نے لوگوں کو قرآن سکھایا، اب جب تک وہ لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اس سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے اللہ کی توحید کی بات کی اور کسی کو اللہ کی توحید سمجھائی، وہ جب تک اپنا توحید کے عقیدے پہ زندہ رہے گا، چلتا رہے گا، اس کی باتیں سن کر جو اس نے عمل کی انشاءاللہ دونوں کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، یہ دعا کا اجر و ثواب باپ کو ملتا رہے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو ملتی ہیں۔ اب باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت پہ محنت بھی کی، کوشش بھی کی، اب بیٹا جتنے نیک کام کرے گا، یہاں قرآن کی تلاوت پہ لوگ رک جاتے ہیں،
رکنا نہیں چاہیے. بچہ قرآن پڑھے، باپ نے اس کو قرآن پڑھایا، اس کی تربیت کی، اس کو ثواب ملے گا. بچہ نماز پڑھے، باپ نے اس کو نماز پہ لگایا، اس کی تربیت کی، اس نماز کا ثواب بیٹے کو بھی ملے گا اور باپ کو بھی ملے گا. یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ دعا بھی انشاءاللہ اس کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر داخل ہوگی. رہا وہ معاملہ جو ہمارے ہاں عام ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، باپ مر گیا، مولوی صاحب تھیلا لے کے، بچے لے کے، درویش لے کے گھر میں آگے یتیم کا مال کھانے کے لیے. اب دیگیں چڑھ گئی اور دیگیں پک رہی ہیں. اب تیسرے دن کا ختم ہے، 7ویں کا ختم ہے، 9ویں کا ختم ہے، 10ویں کا ختم ہے، 40ویں کا ختم ہے، پھر قول شریف ہے، پھر برسی آ جائے گی. اللہ کرے گا اتنے کوئی اور مرجے کا دھندا چلتا رہے گا. یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار مولویوں کا یتیم کا مال کھانے والا طریقہ ہے. اللہ کے ہاں بلٹی سسٹم نہیں ہے. بلٹی سسٹم نہیں ہے. سمجھتے ہو بلٹی سسٹم یا نہیں؟ یہاں سے سامان آپ نے پیک کروایا، PIA سے ڈور ٹو ڈور پہنچ گیا. اگر یہ معاملہ ہوتا تو غریب مارے جاتے، امیر بچ جاتے. امیر بندہ مرنے سے پہلے 5-7 مولویوں کے نام 2-4 پلاٹ لگا کر چلا جاتا کہ میں ہن چان لگا تو تسی سا نہیں لینا، کھچ رکھو کام نو. یہ طریقہ نہیں ہے. لیس للانسان الا ما سعى. جو وہ کر کے گیا ہے وہ اس کو ملے گی. جو وہ کر کے گیا ہے یا وہ کام جو اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں میں بیان فرما دیے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، جو مرنے کے بعد بھی جن کا جو ثواب چل رہا ہے وہ کام ہو گئے. اس کے بعد یہ طریقہ قرآن پاک پڑھ کر مردے کی روح کو اصالے ثواب کیا جائے. نیت بھلے اچھی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا میت ہوتے ہی، چادریں بچھتے ہی کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اب جب کوئی افسوس کرنے آ رہا ہے، افسوس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اعطى وله ما اخذ. یہ دعائیں ہیں، یہ پڑھیے، ان کو صبر کی تلقین کیجئے. اب ہوتا کیا ہے، جاتے ہی ایک نے ہاتھ چھڑوائے نہیں، دوسرا آ گیا، اس نے پھر اٹھوا دیے، ابھی اٹھا کر نیچے رکھے پھر دوسرے نے اٹھوا دیے. آ رہے ہیں، کلام بخشو جی، کلام بخشو جی، کلام بخشو. وہ کلام بخشی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا گیا اور بدعت کو اختیار کیا گیا. اب نیت اچھی ہے کہ لوگ بیٹھیں گے، بجائے افسوس کرنے کے کوئی سیاست کی باتیں کرے گا، کوئی گپے مارے گا، کوئی کچھ کرے گا. وہ کھجور کی گٹلیاں رکھ دی، جناب اس پہ آیت کریمہ کا ورد کرو اور جتنی بار آیت کریمہ پڑھو گے وہ سارے مردے کو اصالے ثواب کر دو. بھلے آپ کی سوچ اچھی ہے، لیکن صرف سوچ اچھی دین نہیں بن سکتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر لگوا کر نہ آ جائے. ارادہ اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، پروگرام اچھا ہے، بجائے لوگ سگریٹ پیئیں، حقہ پیئیں، گپے مارے، کچھ اور کریں، اس سے بہتر ہے کہ وہ آیت کریمہ پڑھ لیں. سوچ آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کی سوچ دین نہیں بن سکتی. دین صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام. کیا اللہ کے نبی نے خدیجہ کے مرنے پہ یہ آیت کریمہ گٹھلیوں پہ پڑھوائی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی وفات پہ صحابہ کو بلا کر ان میں پارے تقسیم کر کے قرآن پاک پڑھوا کے، یا زبانی جو حفاظ صحابہ تھے ان سے پڑھوا کے اصالے ثواب کروایا؟ اگر کروایا تو دین ہے، اور اگر نہیں کروایا تو یہ بدعت ہے جس کے کرنے کا گناہ